8 دسمبر تک مدارس رجسٹریشن بل منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے، جے یو آئی نے حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جے یو آئی نے ابھی لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا، مدارس کے معاملے پر فیصلہ قوت سے کریں گے، پی ٹی آئی ساتھ ہوگی یا نہیں ان سے بات نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، موجودہ حالات میں گورنر راج مسئلے کا حل نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ سربراہ جے یو آئی نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر تحفظات سے آگاہ کیا، شہباز شریف کی بل پر تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کی اہم بیٹھک، 26ویں ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے لگانے کا تذکرہ۔ جسٹس منصور نے 26ویں ترمیم کا معاملہ اٹھایا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی مخالفت، آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں کس نے اور کیسے فکس کرنی ہے یہ آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ چیف جسٹس کا جواب، چیف جسٹس کی رائے کو اکثریتی ممبران کی حمایت۔ جوڈیشل کمیشن نے رولز بنانے کے لیے ذیلی کمیٹی بنانے کا اختیار چیف جسٹس پاکستان کو دے دیا۔ سلیکٹو سینس آف جسٹس آپ کے مقام کو زیب نہیں دیتا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ کے خط پر رد عمل۔ کہا کہ نہایت محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط میں ایک خدشے کا اظہار فرمایا ہے، انہیں خدشہ ہے کہ ان کے خط کے مندرجات پر عمل نہ ہوا تو عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے گا، بہت سے اور بھی صاحبان عدلیہ کے وقار کو پامال کرنے والے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، اس وقت عوام کا اعتماد مجروح ہونے کا آپ کو خیال نہیں آیا؟ Security which is unbreachable, security where people of Pakistan find peace and solace so that they can really commit their energies. دہشت گردی ناسور بن چکی، خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول وار کالج لاہور میں 7ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ میں خطاب۔ دہشت گردی کی لعنت ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف روزانہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ 2018 میں ہم نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا، بدقسمتی سے دہشت گردی کے ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا۔ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں نہیں اکیلا جا سکتی۔ کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پہ میں 12:30 بجے تک بالکل اکیلی۔ بھاگنے والی عورت نہیں، ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ بانی کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی 4 میں کارکنوں سے گفتگو۔ اسلام آباد دھرنے میں جاں بحق تاج الدین کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی۔ الزام لگایا کہ وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے، وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھا گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سابق خاتون اول کے بیان پر مایوس، بولے بشرا بی بی نے کہا تھا آخری دم تک کھڑی رہوں گی۔ پی ٹی آئی قیادت کو صوبائیت کارڈ نہ کھیلنے کی وارننگ بھی دے دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بھی تنقید، کہا فتنہ فساد پارٹی کا ہر وقت رونا دھونا فضول ہے، پنجاب کے لوگ فساد کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ احتساب عدالت راولپنڈی کا بشرا بی بی کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں بغیر کارروائی 9 دسمبر تک ملتوی۔ بشرا بی بی آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئی، وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے نوٹس دوبارہ جاری۔ تحریک انصاف بڑی سیاسی جماعت ہے، پابندی لگانا حماقت ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، بولے کامران مرتضیٰ نے کہا ہم سے دھوکہ کیا گیا، جو معاملات سلجھانے کی بات کر رہے تھے آج وہ بھی نالا ہیں۔
حکومت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے تو مذاکرات کا ماحول بن سکتا ہے۔ مجھ سمیت کئی رہنما 1.5 سال سے جیل میں پڑے ہیں۔ قصوروار ہوں تو سزا دیں، بے قصور ہوں تو ریلیف دیں۔ بھر میں سے ہمارے جو خواتین ہیں وہ یہاں موجود ہے سپورٹس کھیلنے کے لیے، فٹ بال کھیلنے کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے۔ ملک کے نوجوانوں کو انتہا پسندی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، لیکن میری یہ دلی خواہش ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لیاری فٹ بال گراؤنڈ میں تقریب سے خطاب، کہا ہمارے ہاں آج بھی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو خواتین کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اس سوچ کے حامل لوگوں کے لیے یہاں موجود خواتین ایک بہتر جواب ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات میں مزید اضافہ، تعداد 188 تک پہنچ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر وزارت داخلہ کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ پنجاب میں 99 مقدمات درج، خیبر پختونخوا میں 2 اور اسلام آباد میں 76 مقدمات درج کیے گئے۔ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کے باوجود پی ٹی آئی رہنماؤں کو کیوں گرفتار کیا؟ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا اظہار برہمی۔ عمر ایوب، راجہ بشارت کو رہا کر دیا۔ 5 پولیس افسران کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتجاج کی آڑ میں عام شہریوں کو گرفتار کرنے کے خلاف کیس نمٹا دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کا پولیس رویے پر برہمی کا اظہار۔ ریمارکس دیے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے عام لوگوں کو اٹھا کر گرفتاری ڈال رہے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ جو احتجاج میں شریک ہی نہیں ان کو آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی ملک میں انارکی اور افراتفری پھیلانا چاہتی ہے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیلی نام میمن کی تنقید۔ بولے بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں پورا ملک ان کے کہنے پر چلے۔ علی امین گنڈاپور وفاق پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما جاوید بدر کا کھلا خط برائے معافی۔ کھلا خط سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نام لکھا گیا ہے۔ خط میں جاوید بدر نے لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب، میں آپ سے اپنی گستاخیوں، الزام درازیوں اور آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے پر معافی مانگتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ ہائی کورٹس میں ججز کی نامزدگیوں کا معاملہ 21 دسمبر تک مؤخر۔ جسٹس شاہد بلال آئینی بینچ کے جج نامزد۔ ذرائع کے مطابق جسٹس شاہد بلال حسن کو اکثریت سے آئینی بینچ کا جج نامزد کیا گیا۔ جسٹس عدنان کریم، جسٹس آغا فیصل سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کے ججز نامزد کر دیے گئے۔ چاروں ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں کا عمل 21 دسمبر تک مؤخر کر دیا گیا۔ کرم کے دونوں فریقین میں غیر معینہ مدت تک جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا گرینڈ جرگے کے دونوں فریقین کے 100 سے زائد افراد کی مشترکہ نشست ہوئی۔ گرینڈ جرگہ کے حتمی فیصلے تک مورچے خالی کرنے پر بھی فیصلہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی مخلصانہ کوششوں سے علاقے میں امن بحال ہوا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں خوشگوار تبدیلی، دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں شروع ہوں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا، بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر کا اعلان۔ گھریلو صارفین کو بجلی کے زیادہ سے زیادہ اضافی استعمال پر 50% یا 26 روپے فی یونٹ کی بچت ہوگی۔
نیپرا نے وفاقی حکومت کے ونٹر پیکج کی منظوری دے دی۔ صنعتیں بھی فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ صنعتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال پر 37% یا 15 روپے 5 پیسے بچت ہوگی۔ ونٹر پیکج کی میعاد ماہ فروری تک ہوگی۔ شادی ہالز کی بکنگ پر شہریوں کو 10% ود ہولڈنگ ٹیکس کی رقم ادا کرنا ہوگی۔ ایف بی آر اور شادی ہالز مالکان کے درمیان ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ پر مذاکرات کامیاب۔ ہالز مالکان نے تقریبات کی بکنگ ود ہولڈنگ ٹیکس لینے کا عمل شروع کر دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران سنگین، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ صدر جہانگیر روڈ پی آئی بی کالونی میں پانی کی قلت، گارڈن لائنز ایریا میں بھی پانی کی فراہمی معطل، لیاقت آباد میں 3 دن سے پانی غائب۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری دن بھی ریکارڈ تیزی، انڈیکس 1,09,053 کی نفسیاتی حد تک گیا، 814 پوائنٹس اضافے سے ریکارڈ سطح پر بند۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,08,864 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔